لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ساری انسانیت پر جو حالات ہیں، تاجر تجارت میں پریشان، زمیندارہ میں پریشان، حاکم حکومت میں پریشان، عوام، خواص، مالدار، غربا، ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی سے نکلنا بھی چاہتا ہے، پریشانی سے نکلنا بھی چاہتا ہے، لیکن پریشانی سے نکلنا اس لیے ممکن نہیں ہے، پریشانی سے نکلنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اور ساری انسانیت کے مسائل کے حل کو اپنے علاوہ دوسری شکلوں میں تلاش کر رہا ہے، اپنے علاوہ دوسری شکلوں میں تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا حکم دیا تھا کہ اپنے آپ میں غور کرو، اپنے آپ میں غور کرو، تمہارے مسائل کا باہر کی شکلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسائل کے بننے یا بگڑنے کا اس کا براہ راست تعلق مومن کے اپنے عمل سے ہے، باہر کی شکلوں سے مسائل کے بننے بگڑنے کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اصل کائنات خود مسلمان ہے، اصل کائنات خود مسلمان ہے۔ کائنات کی تمام شکلوں میں جو تغیر اچھا یا برا، نقصان کا یا نفع کا، خیر کا یا شر کا، حفاظت کا یا ہلاکت کا، جو کچھ بھی عالم کائنات میں ہوگا اس سب کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے، اس کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے۔ اگر مسلمان اپنے حالات کی خرابی کو باہر کی شکلوں سے جوڑ دے گا تو اسے اپنے حالات کے درست کرنے کے لیے اللہ کی طرف چلنے کا راستہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حالات میں اللہ کی طرف وہ قدم اٹھاتا ہے جو حالات کو براہ راست اپنے عمل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے کہ جس زمانے میں مسلمان جس شکل میں اپنے مسائل کا حل کا یقین سوچے گا، یہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اسی طرف قدم اٹھائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ جس طرف سے مسائل کو آتا ہوا دیکھے گا، یہ اس کے حل کے لیے اس رخ کا مقابلہ بھی کرے گا۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، مسلمان
اپنے اوپر آنے والے مسائل کا مقابلہ اگر حالات جس طرف سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالات جس طرف سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر مسلمان اس رخ پر کوشش کرے گا تو قرآن نے اس کو جگہ جگہ کھول کر بیان کیا ہے کہ اس سے حالات سدھریں گے نہیں بلکہ اور بگڑیں گے، اس سے حالات سدھریں گے نہیں اور بگڑیں گے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی ذات سے ہٹ کر مسائل کا حل تلاش کرے گا یا اپنی ذات سے ہٹ کر کسی اور شکل کی طرف اپنی پریشانیوں کو منسوب کرے گا تو اس کے حالات میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ حالات کو حالات سے بدلنا یہ فرعون کا مزاج ہے، اور حالات کو اعمال سے بدلنا یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ بہت آسان بات ہے، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ جہاں بھی حال کا مقابلہ حال سے کیا گیا وہاں حالات اور بگڑے، سارے باطل کے غرق ہونے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ یہ ہے، ایمان والوں نے فرعون کے راستے کو چھوڑا کہ نہیں ہمارا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک عرض کر دیتا ہوں کہ اگر وقتی ضرورت کے لیے اپنے کسی ذاتی تقاضے کے لیے فرعون سے مال مستعار لے بھی لیا، میں بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ اگر اپنے وقتی کسی تقاضے کے لیے فرعون سے مال لے بھی لیا اور اس کے بعد فرعون غرق ہو گیا، یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا۔ بہت توجہ سے بات سننا، یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا اور خیال تھا کہ واپس کریں گے، لیکن یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی گمراہی کا جو سبب بنا ہے یہ وہ مانگا مال تھا جس کو ایک شادی کے لیے وقتی طور پر بطور قرض کے لیا تھا۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، بطور قرض لیا تھا۔ ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، یہ ضرورت کے لیے ہمیں فرعون سے مال چاہیے۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ایک چھوٹی سی مثال۔ جہاں مسلمان یہ سمجھے کہ میرے سارے مسائل کا حل مال میں، حکام میں، کائنات کی بنی ہوئی شکلوں میں ہے، وہاں یہ کتنا گمراہی کی طرف جائے گا اور وہاں یہ کتنا اعمال سے دور ہٹے گا۔ اور جب اللہ رب العزت اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو متنبہ کرنے کے لیے اس کی تجارت میں نقصان لائیں گے، اس کے زمینداری میں سیلاب لائیں گے، اس کی سرمایہ داری کے نقشوں میں نقصان لائیں گے، اس کے سماج میں مشکلات پیدا کریں گے، اس کے جسم میں بیماریاں لائیں گے، یہ ان سارے مسائل میں بھی یہی سوچے گا کہ جس طرف سے حالات آ رہے ہیں اسی طرف اس کا حل ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ جہاں صرف ایک شادی کی ضرورت کے لیے قرض لیا، ایک شادی کی ضرورت کے لیے قرض لیا، وہاں اللہ نے دکھلا دیا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت کے بچڑے کی عبادت پر جمع ہونے کا جو اصل سبب بنا ہے یہ وہ مال ہے جو مال بطور قرض لیا گیا تھا فرعونیوں سے بنی اسرائیل میں ایک شادی کرنے کے لیے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ
اگر تم نے اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کیا یا غیروں کے مال میں تلاش کیا تو یہ مال گمراہی کا سبب بنے گا. یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے. جہاں مسلمان یہ سمجھے کہ میرے سارے مسائل کا حل ہی مال میں ہے اور میرے سارے مسائل کا حل ہی غیروں کے ہاتھ میں ہے، وہاں مسلمان گمراہی سے کیسے بچ سکے گا؟ سنو، یہ تو وہ مال تھا جو واپس کرنا تھا اور رہ گیا. قرآن نے کھول کے بیان کیا اس کو کہ بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب وہ مال بنا ہے جو مال ایک شادی کے لیے مستعار بطور قرض لیا گیا تھا، واپس کرنا تھا لیکن وہ واپس نہیں ہو سکا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل اور چھوٹے سے چھوٹی پریشانی کا سبب وہ اپنی بدن سے نکلنے والے اعمال میں تلاش کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنا سکھلایا تھا کہ اگر چھوٹی سی کوئی بات پیش آتی تھی تو فوراً اپنی بدعملی کی طرف نظر جاتی تھی. ایک صحابی ہے، ان کی نظر پڑی ایک عورت پر. جیسے عورت پر نظر پڑی، عورت نے کہا اسلام آ گیا ہے. کیا مطلب اسلام آ گیا؟ یہ نہیں کہا پردے کا حکم آ گیا، یہ نہیں کہا پردے کا حکم آ گیا، کہا اسلام آ گیا. اس لیے کہ وہاں اسلام کے تمام احکام کا نام اسلام تھا. تمام اسلام کے تمام جزیات، تمام احکام، چاہے وہ معاشرے کی لائن کا ہو، عبادت کی لائن کا ہو، معاملات کی لائن کا ہو، اخلاق کی لائن کا ہو، نے کہا اسلام آ گیا. یہ نہیں کہا پردہ آ گیا، اسلام آ گیا. جب اسلام آ گیا تو تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں، معاشرے کی پاکیزگی ایسی تھی کہ عورت نے فوراً کہا مجھے مت دیکھو، اسلام آ گیا. کیا تمہارے اسلام تمہیں مجھے دیکھنے سے روکتا نہیں ہے؟ ادھر ان کی نظر پڑی عورت پر، ادھر ان صحابی کا سر دیوار سے ٹکرایا. اسی وقت ادھر نظر پڑی عورت پر، ادھر دیوار سے سر ٹکرایا. صرف اتنی بات پر، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سر ٹکرا جاتے ہیں لوگوں کے، روزانہ کا صبح شام کے قصے ہیں، صبح شام کے قصے ہیں کہ اٹھ رہا تھا دیوار میں سر لگ گیا، بیٹھ رہا تھا دروازے میں سر لگ گیا، نکل رہا تھا چوکھٹ میں سر لگ گیا. معمولی بات ہے. یہ کیا بات ہے کہ صحابی کا سر دیوار سے ٹکرایا؟ انہوں نے سوچا اس کو کہ میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ کیا بات ہے؟ میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ کیا بات ہے؟ فوراً اس بات کی طرف خیال کیا کہ میرا اس لڑکی کی طرف دیکھنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ ہے. آگے عرض کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آج میرا سر دیوار سے ٹکرایا ایک لڑکی کو دیکھنے کے ساتھ، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ کا فضل ہے مومن کے ساتھ کہ اگر اس سے چھوٹا سا بھی کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ یاد دلانے کے لیے، اس کا گناہ یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت چھوٹا سا نقصان، جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان لا کر اس کو تنبیہ کریں گے، اس کو راستہ دکھلائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، اس سے تیرا نقصان ہے. سوچنا چاہیے کہ اس زمانے میں حاکم محکوم ٹکرا رہے،
عوام خواص ٹکرا رہے، ٹرینیں ٹکرا رہی، ملک ٹکرا رہے، لیکن مسلمان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان حالات کا تعلق براہ راست میرے عمل سے ہے۔ یہ ہے سب سے بنیادی بات سوچنے کی۔ لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں، پریشان ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پریشانی میں اضافہ ہوگا اگر مسلمان اپنے مسائل کا حل اپنے سے باہر کی شکلوں میں تلاش کرے گا۔ اس لیے فرمایا المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ مومن ہی وہ ہے صرف جو خود اللہ کے نور سے دیکھے گا اور ساری انسانیت کو صحیح راستہ دکھلائے گا کہ آؤ دیکھو راستہ یہ ہے، امن کا، شانتی کا، حفاظت کا، برکتوں کا راستہ یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، باہر کی شکلوں کا تعلق، باہر کی شکلوں سے مسلمان کے مسائل کا اگر کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا۔ نہیں، مسلمان کے مسائل کا حل کا تعلق وہ باہر کی کسی شکل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، یہاں کوئی چیز اس کے امر کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک پتا درخت سے سوکھ کر گرنے میں اللہ کے حکم کا اتنا ہی منتظر ہے جتنا اسرافیل سور پھونکنے میں سارے تمام عالموں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں، اتنا ہی یہ درخت کا پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بنا کے فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، یہ دہریت ہے، ایمان نہیں ہے۔ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت اور اس کی چاہت کو اسباب میں تلاش مت کرنا۔ لوگ اللہ تعالی کی مشیت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں یہ سبب دے دیا تو گویا اللہ نے ہماری کامیابی چاہ لی ہے۔ فرماتے تھے اسباب میں کامیابی کی امید رکھنا یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے کہ آدمی اسباب میں کامیابی تلاش کرے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایک پتے کے گرنے سے لے کر اسرافیل کے سور پھونکنے تک اس درمیان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس درمیان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور اس درمیان میں جو بھی شکل ہے، یہ سب کے سب اول سے آخر تک اللہ تعالی کے امر کے منتظر ہیں اور وہ اس کے حکم کا بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے یہ بات تو سرے سے ختم ہو گئی کہ اگر حکام چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اور اگر مالدار چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اور اگر ڈاکٹر چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اگر وکیل چاہ لیتا تو یوں ہو جاتا۔ کہ نہیں، یہ قصہ ختم ہو گیا کہ نظام کائنات اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شکل ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالی کے اختیار میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں وہ اپنے اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان ان اسباب سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں وہ اس میں اللہ کی چاہت کے بغیر انبیاء کچھ نہیں کر سکتے،
تو وہ اغیار جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں، ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے کہ اگر یہ چاہ لے تو یہ ہو جاتا ہے؟ کہ نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تلاش کرو، اللہ کی مشیت کو تلاش کرو اس کے احکام میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ میری رضا تمہارے لیے اس دین میں ہے جس کو میں نے پسند کیا ہے، اور میرے تم سے سارے وعدے، تم سے میرے سارے وعدے صرف دین اسلام پر ہیں. میرے تم سے سارے وعدے صرف دین اسلام پر ہیں. جب ہم اللہ تعالی کے احکام کے علاوہ میں اور کائنات کی شکلوں میں کامیابی تلاش کریں گے تو اللہ تعالی ناکامیاں لاویں گے، اللہ ناکامیاں لائیں گے، اللہ کی طرف سے ذلت کے فیصلے ہوں گے. دیکھو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اگر صرف ایک کرتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر ساتھیوں کے کہنے پر ملک شام میں داخل ہوتے ہوئے صرف ایک وہ کرتا بدل دیں جسے پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کے بجائے نیا کرتا پہن لیں، اس کے بجائے نیا کرتا پہن لیں. ایک پیوند لگا ہوا کرتا کہ مسنون ہے، سنت ہے، ایک نیا کرتا کسی پیوند نہیں ہے. کہ تم نے اگر سنت پیوند والے کرتے کی سنت کے مقابلے میں بغیر پیوند کا کرتا پسند کیا ہے، سنو میری بات، میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں جو آخری درجے کی بات ہے. حضرت عمر کا قول کہ اگر تم نے پیوند لگے ہوئے مسنون کرتے کے مقابلے میں نیا کرتا پسند کیا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ذلیل کریں گے. اللہ اکبر. اگر تمہیں اس میں عزت نظر آتی ہے کہ صاف بغیر پیوند کا کرتے میں عزت ہے اور پیوند کے کرتے میں ذلت ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس میں عزت تلاش کی نئے کرتے میں پیوند والے کرتے کے مقابلے میں تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. ذرا اندازہ کرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف اتنی سی بات پر مومنین ملک شام میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے، آپ جس کیفیت پر داخل ہو رہے ہیں، لنگی آپ نے اوپر کی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی نہیں ہے، ایک ہاتھ میں جوتے ہیں، مونڈے پر موزے لٹکائے ہوئے ہیں، اور پانی کے اندر سے گزر کر آپ داخل ہو رہے ہیں. یہ منظر لوگ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں. ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کرتا بدل لیجیے. حضرت میں نے کیا جواب دیا؟ لو نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. اللہ نے ہمیں جس راستے سے عزت دی ہے ہم تو بہت ذلیل ہے، ہم تو بہت ذلیل ہے. اللہ نے جس راستے سے ہمیں عزت دی ہے اگر ہم نے اس سے ہٹ کر کہیں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. ذرا اندازہ کرو، جہاں پیوند اور بغیر پیوند کے کرتے کے درمیان میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں اس میں عزت ہے، اس میں ذلت ہے. تو اگر مسلمان پورے ہی دین کو بدل ڈالے اور انہیں غیروں کے طریقوں میں عزتیں، غیروں کے طریقوں میں ان کو اپنی حیثیت معلوم ہو، تو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسلام کے کامل اسلام پر اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کامل اسلام پر تم سے راضی ہے، اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اس طرح وطن
اور تمکن اور اقتدار اور اختیار. سنو جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، تمہیں دنیا میں تمکن، وطن، اختیار، اقتدار سب کچھ اس شرط پر دیں گے، سب کچھ اس شرط پر دیں گے جیسے پہلوں کو دیا ہے. شرط یہ ہوگی کہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور یہ بھی فرمایا اسی آیت کے اندر کہ ہم تمہارے خوف کے بعد اور تمہاری خستہ حالی کے بعد ہم تمہیں عزت بھی دیں گے اور تمہیں امن بھی دیں گے. خوف تمہارے اندر سے ختم کر دیں گے. اس میں کیوں خائف ہے؟ یہ خائف کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے خوف پڑتا ہے. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو مسجدوں کو ویران رکھیں گے ان میں خوف پیدا کر دیں گے، ہم انہیں خوف پیدا کر دیں گے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا جو ضابطہ ہے، وہ کامیابی کا ضابطہ وہ پورے دین پر ہے، کہ مکمل کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. تو اللہ رب العزت، تو میں نے عرض کیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تلاش کرتے ہیں اسباب میں، کہ اگر یہ اسباب ہوں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ اسباب آ جاتے ہیں، پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں یہ اسباب اور ہونے چاہیے. انہی اسباب کے بدلتے بدلتے اس کا دنیا کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کا دنیا کا وقت ختم ہو جاتا ہے انہی اسباب کی تبدیلی میں. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انبیاء علیہ السلام کا اجتماعی کام ہے کہ سب سے پہلے ان کے یقین کو شکلوں سے ہٹایا اور یہ سمجھایا کہ تمہارے مسائل کا حل کا تعلق ان شکلوں سے نہیں ہے، بلکہ مسائل کا حل کا تعلق اللہ سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں. مسائل کا حل کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، مسائل کا حل کا تعلق بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو ناگواہ چیزیں پیش آئیں گی ان کا تعلق بھی تمہارے بدن کے اعمال سے ہے، باہر کی شکل سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر اللہ کا تعارف کرایا، سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا. یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کی شکلیں نہیں ہیں. اس لیے یہ بات ایمان کے بالکل خلاف ہے، یہ بات ایمان کے بالکل خلاف ہے کہ مسلمان کائنات میں پیش آنے والی چیز کو کائنات سے جوڑ دے. یہ بات ایمان کے خلاف ہے، یہ بات ایمان کے خلاف ہے. سائنس کہتا ہے، سائنس سکھلاتا ہے کہ کائنات کے تغیرات کائنات سے ہیں. ایمان اس کے بالکل خلاف ہے. ایمان کہتا ہے کہ نہیں، کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات سے نہیں ہے. کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. جو تبدیلی ہوگی وہاں سے ہوگی، مگر جو تبدیلی ہوگی وہ تمہارے اعمال کے اعتبار سے ہوگی. جو تبدیلی ہوگی وہاں سے ہوگی، مگر جو تبدیلی ہوگی تمہارے اعمال کے اعتبار سے ہوگی. اس لیے سب سے پہلے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اور اس کا سب سے پہلے مفہوم یہ ہے کہ نظام کائنات کی کسی ایک شکل کا دوسری شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے.